اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حقارت اور اس کے فتنے کی سنگینی بیان کرتے ہوئے دوران گفتگو آواز کو بلند اور پست کیا، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ مدینے کی کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے۔ جب بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ہم پر دجال کے خوف کا اثر جان لیا اور فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے صبح دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس کی حقارت اور سنگینی بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند اور پست کیا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے درمیان ہے۔ دجال کے علاوہ دوسری چیزوں سے میں تم پر زیادہ ڈرتا ہوں۔ اگر وہ نکلیں اور میں تمہارے بیچ موجود رہوں تو میں تمہاری جگہ خود اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود نہ رہوں تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا حلیفہ ہے۔ دجال گھنگرالے بالوں والا جوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، تو ان میں سے اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو شخص اسے پا لے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول بتائیے، وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس آ جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو گلا اگانے کا حکم دے گا، زمین گلا اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوہیں زیادہ کشادہ ہوں گی اور ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ بن مریم دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے بابولت کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام ٹھہریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے کچھ ایسے بندے اتارے ہیں جن سے ڈرنے کی کسی میں تاب نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔